پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مختلف ممالک پر ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ یورپین یونین سے لے کر مڈل ایسٹ، افریقہ سے لے کر لیٹن امریکہ، یہ تمام دیش بھارت کی راجدھانی نیو دہلی کے چکر لگا رہے ہیں اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے بھارت سرکار کو اپروچ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیوں نقصان ہوگا، یا پاکستان کی اکانومی بہت چھوٹی ہے اور ہمیں کیوں نقصان ہونے جا رہا ہے زیادہ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ان ریسیپروکل ٹیرفز کے بعد یہ تمام دیش پینک موڈ میں آ گئے ہیں اور 140 کروڑ انڈینز کی مارکیٹ کا ایکسس ان کے لیے مجبوری بن گیا ہے۔ اس کے معنی جو تم نے قرض لیا ہے نہیں دے سکتے، یو آر ڈیفالٹڈ ٹیکنیکلی۔ اور اب ظاہری بات ہے فارن ایکسچینج ریزروز بھی کم ہوں گے، نئی انویسٹمنٹس بھی نہیں ہوں گے، ایکسپینشن پلانز بھی نہیں ہوں گے۔ لگاتار تیسرے ہفتے بھی بھارت کا فوریکس ریزرو لگ بھگ 4.5 بلین ڈالر کی بڑھت کے ساتھ 668 بلین ڈالر کے آنکڑے کو پار کر گیا ہے۔ فوریکس جو ایکسچینج ہے، جو ریزروز ہیں ان کے فورن ایکسچینج کے، اب یہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ چلے گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جون کے مڈ تک جو ہے وہ یہ ویزاز نہیں ملیں گے، نہ تو عمرہ کے لیے ویزا ملے گا، نہ ہی کوئی جاب کے لیے جا سکتا ہے، اور نہ ہی فیملی ویزا جو ہے وہ سعودی عرب ایشو کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان پر 29% ٹیرف لگایا ہے، تو گڈز اینڈ سروسز علیحدہ سیکٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمیں پریشانی کیا ہے؟ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہماری تو اگر ایکسپورٹس امریکہ تک نہیں پہنچتی تو ہماری تو سب سے پہلے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے ہماری تو وہ گئے، اس سے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، آئی تھنک 37% کے قریب ٹیرفس لگے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ اسے ریسیپروکل ٹیرف پالیسی کہتے ہیں کہ انفیئر ٹریڈ پریکٹسز تھیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جیسے فار ایگزامپل 74% ٹیرف جو ہے وہ لگاتا تھا امریکہ کے اوپر، بھارت جو ہے وہ 52% ٹیرف جو ہے وہ لگاتا تھا۔ اسی طرح پاکستان بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرتا تھا، اور میرا خیال ہے پاکستان تقریباً 58% ٹیرف جو ہے وہ لگاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیوں نقصان ہوگا، یا پاکستان کی اکانومی بہت چھوٹی ہے اور ہمیں کیوں نقصان ہونے جا رہا ہے زیادہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، زیادہ بات تو میں بھارت پہ کروں گا، لیکن پاکستان کے حوالے سے بتاتا چلو کہ جو ٹوٹل یو ایس جسے کہتے ہیں گڈس ٹریڈ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 7.3 بلین ڈالر تھی 2024 میں۔ حالانکہ ہم بہت کچھ امریکہ کو بیچ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں، لیکن ہماری کیپیسٹی کوئی نہیں ہے، جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یو ایس گڈز ایکسپورٹ ٹو پاکستان 2024 میں تھی وہ 2.1 بلین ڈالر تھی، اور یہ آپ سمجھ لیں یو ایس گڈز امپورٹ فرام پاکستان تھیں 2024 میں وہ 5.1 بلین ڈالر تھی۔ سو یہ جو گڈز کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 3 بلین ڈالر تھا۔ تو گڈز اینڈ سروسز علیحدہ سیکٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمیں پریشانی کیا ہے؟ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہماری تو اگر ایکسپورٹس امریکہ تک نہیں پہنچتی تو ہماری تو سب سے پہلے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے ہماری تو وہ گئے، ہائی ٹیرفس جو ہے وہ ہم تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کین ناٹ کمپیٹ ود بنگلہ دیش، ویتنام اینڈ انڈیا ان ٹیکسٹائل سیکٹر۔ یہ امریکہ نے ہمیں ایک پریفرینشل ٹریٹمنٹ دیا ہوا تھا، اور جسے کہتے ہیں نا، جیسے بنگلہ دیش کا ڈیوٹی فری ایکسیس ہے انڈر دا جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز، اب پاکستان جو ہے اس کی وہ ویلیو نہیں رہے گی۔ سو ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے اس پہ فرق پڑے گا۔ پاکستانی ٹیکسٹائل مینوفیکچر جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کرنا ہے، اینڈ تھینکس ٹو جو گورنمنٹ کی ہماری جو پوزیشن ایک رہتی ہے، کس چیز کی پوزیشن رہتی ہے کہ جناب گورنمنٹ جو ہے وہ پیمپرنگ کرتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ، اور اب ظاہری بات ہے فارن ایکسچینج ریزروز بھی کم ہوں گے، نئی انویسٹمنٹس بھی نہیں ہوں گے، ایکسپینشن پلانز بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل سے ایک بڑا پرسنٹ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ جاتا ہے۔ یہ جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہے انڈیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا تو والیوم بہت بڑا ہے، ان کے تو اور بڑے ایشوز ہیں، وہ اور اندازے سے جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ہوگا۔ سو یہ جو ریسیپروکل ٹیرفس ہیں،
ٹھیک ہے جی. یہ آپ سمجھ لیں یہ ہمارے لیے تو بالکل ہماری تو اکانومی بالکل ہی بٹھا بٹھا دیں گے. بات کریں گے سعودی عرب کی. سعودی عرب گئے جن کے یعنی کہ آپ جانتے ہیں MBS کو، محمد بن سلمان کو جی، انہوں نے کئی کنٹریز کے لیے ویزا سروسز بند کر دی ہیں. جی ہاں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جون کے مڈ تک جو ہے وہ یہ ویزاز نہیں ملیں گے. نہ تو عمرہ کے لیے ویزا ملے گا، نہ ہی کوئی جاب کے لیے جا سکتا ہے، اور نہ ہی فیملی ویزا جو ہے وہ سعودی عرب ایشو کرے گا. اس کا ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ حج آنے والا ہے اور حج میں کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے، اس کی تیاریوں کی وجہ سے اور کئی دوسری ریزنز کی وجہ سے جون تک کے لیے جو ہے وہ ویزاز بند کر دیے گئے ہیں. اور جو لسٹ ایک ایشو کی گئی ہے کنٹریز کی، ان میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے. خیر آپ لوگ اتنے خوش نہ ہوئیے، اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت کا نام بھی ہے، اور اس بار بھارت بھی اس لسٹ میں شامل ہے کہ بھارت کے جو مسلمز ہیں وہ بھی جناب نہیں جا سکیں گے اور جون تک نہیں جا سکیں گے. اور اس کے بعد جو ہے کہا گیا ہے کہ دوبارہ سے ہمیشہ کی طرح جیسے ویزاز مل جاتے ہیں تو وہ ویزاز مل جائیں گے. لیکن اس وقت تک کے لیے تھوڑا سختی کی گئی ہے. اور پاکستان کی تو خیر کئی طرح کے ایشوز ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر بھیک مانگنے کا ایشو بھی ہے، یہاں پہ بیکاریوں کا ایشو بھی ہے، اور کئی طرح کے وجہ کی وجہ سے، کئی طرح کے ریزنز کی وجہ سے پاکستان کے اوپر تو اکثر ہی اس طرح کی پابندیاں جو ہیں وہ لگا ہی کرتی ہیں. اور اس لیے شاید لوگوں کو یہاں پہ کافی حد تک کہہ لیجیے اس بات کی عادت بھی ہو گئی ہے کہ یہ ویزاز جو ہے وہ بند ہوتے رہتے ہیں، نہ صرف سعودی عرب کے بلکہ کئی دوسری کنٹریز کے. بات کی جا رہی ہے بار بار جو امریکن پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر، اور انہوں نے جو ٹیرف لگائے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اور کئی طرف سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کیا کرے گا، کیونکہ جتنا ٹیرف پاکستان کے اوپر لگایا ہے کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے، کیا پاکستان دے پائے گا. تو جی پاکستان کی فکر میرا خیال ہے تمام لوگ نہ کریں، اس لیے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پاکستان کی اکانومی کس حال کو ہے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ پاکستان کیا کرے گا، تو یقیناً پاکستان اس میں کچھ نہیں کر